السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ تمام بخیریت ہوں گی۔ تو دنیا کے اندر آج ظلم انتہا تک پہنچ چکا، ہر ماحول کے اندر ظلم ہے، بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا، یجمان مالک اپنے غلام پر ظلم کرتا، اور اسی طرح سے کمزوروں پر، طاقتور کی، قوی انسان کی یا قوی قوم کی ظلم ہو رہا، یعنی کہ ظلم انتہا تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظلم، کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اسے مظلوم کہتے ہیں۔ مظلوم کی دعا آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ظلم سے بچنا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ انسان کو تکلیف دے، انسان کو جسمی اعتبار سے، اس کے دماغی اعتبار سے کمزور کرے، یعنی اسے مینٹلی، فزیکلی ستائے، ٹارچر کرے، اس پر اتنے الزامات لگا دے کہ وہ ظلم کی وجہ سے، اس کے ظلم کو نہیں سہنے کی وجہ سے وہ تمام الزامات کو قبول کر، اسے ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کی انتہا، ظلم انتہا تک پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ظلم سے بچے اور جو مظلوم ہیں ان کی طرفداری کرے، چاہے ملک کے اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے قومی اعتبار سے ہو، چاہے ملی اعتبار سے ہو، چاہے کام کے اعتبار سے ہو۔ بہت سارے لوگ کام زیادہ کراتے ہیں، تنخواہ کم دیتے ہیں، اسے بہت زیادہ محنت میں لگاتے ہیں، جس طرح دوسروں کی محنت کی وجہ سے ان کو جس طرح کی آمدنی ہونی چاہیے، تنخواہ ہونی چاہیے، اس سے بہت کم دیتے ہیں، اور کام بہت زیادہ کراتے ہیں، صبح سے شام تک کام کراتے رہتے ہیں، اور جو اوسطاً تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ نہیں دیتے۔ یہ تمام ظلم کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ امت پریشان ہو رہی ہے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے۔ تو یہ تمام کے تمام ظلم کے اسباب ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو ستائے نہیں، کسی کو مارے نہیں، کسی کو گالیاں دیے نہیں، کسی کو جبراً اس کے جو حیثیت ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے، اس سے نہ چھینیں۔ تو اس لحاظ سے کہ بہت سارے لوگوں سے ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ قوم پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا دوسرے اقوام پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ظلم سے بچے، مظلوم کی طرفداری کرے، ظالم کی طرفداری ہرگز نہ کرے۔